بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہم تجوید و قرات کے اصول و ضابطے پڑھتے ہیں۔ صفات لازمہ کا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ صفات لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی حرف کی لازمی صفت ہو، اگر خدا نخواستہ وہ ادا کرنے سے رہ جائے تو وہ حرف گویا کہ حرف ہی نہ رہے، کوئی اور حرف ہو جائے گا، یا وہ مٹ جائے گا، یا ختم ہو جائے گا، یا لنگڑا لولا ہو جائے گا، اور اس کا اصل جو وصف ہے وہ ادا ہونے سے رہ جائے گا۔ لہٰذا ہر حرف کی جو صفت لازمی ہے اس کو ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ جو عارضی ہے وہ بعض حالتوں میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ تو صفات لازمہ جو ہیں وہ کل 17 صفات ہیں، ان میں سے ہم نے 6 ابتدائی صفات جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج ہم 7ویں صفت جو ہے، صفت اطباق جو ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اطباق لپٹنا اور اچھی طرح ملنا۔ اس کے ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ تو وا صاد اور ضاد، یہ 4 حروف جو ہیں جب بھی یہ پڑھے جائیں گے، میں نے آپ کو اس کا طریقہ عرض کیا تھا، کسی حرف کا مخرج اور صفت معلوم کرنی ہو تو اس کو ساکن کریں، اور اس سے پہلے ایک حمزہ لگائیں زبر زیر پیش کے ساتھ، پہلے زبر کے ساتھ لگا کے پڑھیں۔ مثلا تو ہے تو حمزہ تو زبر آت، آت، تو یہ ایک تو پتہ چلا کہ وسط زبان اور یہ کس طرح لپٹ کے اس کے ساتھ پڑھا گیا۔ تو اس دوسرا یہ پتہ چلا کہ اس میں زبان لپٹ بھی گئی اور اس میں صفت قلقلہ کا بھی اظہار ہوا۔ ایک حرف میں متعدد صفات ہوتی ہیں اور ہر صفت کو اپنی جگہ پہ صحیح طور پہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آت، ایت، اوت، آت، یہ کس طرح زبان لپٹ گئی، تو اطباق کے میں نے لپٹ جانا، اسے او، ایز، از، زبان لپٹ گئی۔ اس، 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 از، 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 تو یہ 4 حروف میں ہے۔ 8ویں صفت ہے انفتاح۔ انفتاح میں نے جدا اور علیحدہ ہونا۔ اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا بیچ تالو سے نہیں لپٹتا بلکہ الگ رہتا ہے، جیسے تابوت کی تا جو ہے اس کو حروف منفتح کہتے ہیں۔ اطباق کے علاوہ باقی حروف میں انفتاح کی صفت موجود ہے، یعنی 4 حروف یہ تو، ظا، صاد اور ضاد یہ مطبقہ ہیں، تو باقی اس کے علاوہ جو 25 حروف ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ منفتح ہوں گے، جس میں زبان کے ساتھ زبان تالو سے نہیں لپٹے گی۔ اگر ان کو ادا کرتے وقت زبان کو لپیٹ دیں گے تو وہ پھر ان کی صفت ضائع ہو جائے گی۔ مثلا با ہے آب، ایب، اوب، ہونٹوں کا سارا کام ہے، اور یہ زبان جو ہے وہ کسی جگہ بھی جا کے پیچھے نہیں تالو سے لپٹ رہے۔ آگے نامی صفت ہے صفت اذلاق، زبان اور ہونٹ کے کنارے سے ادا ہونا۔ اس کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج سے آسانی اور جلدی سے نکل جاتی ہے، جیسے قل کی لام، یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف مزلقہ کہتے ہیں، جس کا مجموعہ ہے فر من لب، فا، را، میم، نون، لام اور با، اف، 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 ار، 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 یعنی کوئی زور زمائنی سے کرنی پڑتی، زبان اور ہونٹ کے کنارے سے تیزی سے نکل جاتے، ادا ہو جاتے ہیں۔ اب، اب، اوب، ان، ان، ال، ال۔ اور 10ویں صفت ہے اسمات۔ اسمات میں نے روکنا، اس کے ادا ہوتے وقت آواز رک کر گرانی سے نکلتی ہے، جیسے عذاب کی زال جو ہے عذاب، عذاب۔ جن حروف میں یہ صفت ہو انہیں مصمتہ کہتے ہیں۔ اذلاق والے حروف کے علاوہ باقی دوسروں میں اسمات کی صفت موجود ہے، یعنی یہ 6 حروف فر من لب کو چھوڑ کر باقی سب کے اندر صفت اسمات ہے، یعنی وہاں آواز
رک کر گرانی سے ادا ہوتی ہے، جیسا از از از، اسی طرح ات ات ات۔ اگلی صفت جو ہے 11ویں ہے وہ صفیر ہے، سیٹی۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے، جیسے عزیز کی زا، ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں پرندے کو بھی صفیر کہتے ہیں، سیٹی مارتا ہے، تو اس کا مجموعہ ہے زا سین صاد، یہ 3 حروف میں صفت پائی جاتی ہے، از از از، اس اس اس، اس اس اس۔ تو جو پہلی 10 ہم نے صفتیں پڑھی ہیں یہ 5 5 کی ضد تھیں، لیکن اگلی جو 7 ہم پڑھ رہے ہیں یہ 11ویں 12ویں جو ہے یہ الگ صفت ہے جو انہی حروف میں پائی جاتی ہے۔ 12ویں صفت ہے قلقلہ، یعنی جنبش اور حرکت۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے آب، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن یعنی قاف طا با جیم اور دال، مثلا آق ایق اوق آت ایت اوت آب ایب اوب آج ایج اوج عد عید اود۔ تو ان کو جب ادا کریں تو مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، آواز لوٹ کے آتی ہے۔ اس کی بار بار مشق کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی اس کی درست ادائیگی کا ملکہ حاصل ہوگا۔ شکریہ۔